مفتی صاحب، قیامت کی نشانیاں کیا آج ظاہر ہو چکی ہیں؟ نیز قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے بھائی، ہمیں کیا پتہ کب قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے، سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی۔ حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے، تقریباً محدثین کا اتفاق ہے۔ 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں، تو وہ تو نشانی ہو چکی ہے۔ تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی؟ ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے۔ پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، حفاتن عراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ۔ ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ۔ تو یہ تو دبئی میں، آپ شارجہ میں دیکھ لو، سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی، اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں، تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ تو جب آئیں گی تو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا، اس کے لیے آپ ہمیں کال کرنے کی بھی زحمت نہیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب، کیا بھائی جان آپ ذرا تمیز سے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اس طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں آپ۔ بچوں میں یہ بڑی مسئلہ ہے نا، بچہ کا کبھی بھی ایک جگہ بٹھاؤ گے کبھی بھی ٹک کے نہیں بیٹھے گا وہ۔ اس کو میں نے اجازت دی تھی کہ آپ تمیز سے بیٹھو گے تو بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، تمیز سے، شاباش۔ لیکن وہ بچہ ہی نہیں ہے جو تمیز سے بیٹھ جائے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، کیا توحید پرست مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا؟ کیا مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ یہ تو صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو توحید پرست ہوگا، اپنے ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بہرحال جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ اللہ ایمان والوں کو اور کافر کو ایک جیسا بدلہ نہیں دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک طویل عرصے کے بعد کافر جو ہے نا، یہ تانا دے گا مسلمان کو کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے تھے، ایک خدا کو مانتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے، تم بھی گناہ کرتے تھے اور ہم بھی گناہ، تو نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب آئے گا، اور اللہ ایک بہت بڑی تعداد صرف ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے گا۔ غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں، واہ بھائی واہ، مسلمان اتنے بڑے مجرم ہوئے، اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی بالآخر جہنم سے نکلیں گے، اور ہم جیسے مرضی ہوں جلتے رہیں گے جہنم میں، یہ کیسا اسلام ہے؟ بھائی اپنوں کا ہمیشہ دنیا خیال کرتی ہے، اور جو اپنے نہیں ہوتے ان کا خیال نہیں کیا جاتا۔ آپ بتاؤ نا، امریکہ کا کوئی بندہ پاکستان میں جرم کرتا ہے، امریکہ کہتا ہے ہمارے حوالے کرو، ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نیشنل ہے، یہ ہمارا کلمہ پڑا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی غیرت مند حکومت ہوگی وہ یہ کرے گی۔ تو اللہ کہتا ہے گناہگار تھا، مانتا تو تھا نا کہ میں ہوں، میں نے نعمتیں دی ہیں، گناہ کا اعتراف بھی کرتا تھا، اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے، تم تو مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں کا، قبر کا عذاب، اور تم تو ڈاروین اور سائنسدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو جاؤ انہی سے جا کے مانگو۔ سمجھتے ہو؟ تمہیں ڈاروین نے الٹی پٹیاں پڑھا دی تھیں کہ یہ مرغی خود بنی ہے، یہ انڈے، یہ جو مرغی کس دن انڈے سیتی ہے نا اور گھماتی رہتی ہے، یہ اس کی کھوپڑی میں آٹومیٹیکلی آ گیا تھا۔ یہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی جو تھنوں کی طرف لپکتا ہے، یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ایوالو ہوئے ہیں، یہ اتنے سمجھدار ہو گئے، پیدا ہوتے ہی تھن تلاش کر رہے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے نر مادہ جوڑے بنائے۔ ایوالو ہونے کے نتیجے میں نر مادہ کیسے بن گئے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ سائنس اتنی ذہین ہے، نیچر اتنی ذہین ہے کہ ہر چیز نر اور مادہ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، کسی نے بنایا ہے۔ تو ہم تو بھائی اس بنانے والے کو مانتے ہیں کہ مرغا مرغی خود نہیں پیدا ہوئے، اس کے نتیجے میں انڈا آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ رہا، اس انڈے میں ایسے سافٹ ویئر کہ مرغی انڈا دینے سے پہلے چھپتی ہے کہاں جا کے دینا ہے، اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ انڈے سے کیا نکلے گا، بچہ نکلے گا، حالانکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔
ایوالو اگر ہو رہی ہیں چیزیں تو باڈی میں تبدیلی آئے نا. کھوپڑی کہاں سے اتنی ترقی کر رہی ہے؟ بتاؤ کسی کو ہنر سکھائے بغیر خود کوئی سیکھ لیتا ہے؟ ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا کے چلوانا پڑتا ہے تو جا کے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے, جو بالکل سادہ سا کام ہے. مرغی نے انڈوں کو 21 دن بیٹھ کے سینا کہاں سے سیکھ لیا, اور اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, یہاں سے بھی پکانا ہے, اب یہاں سے بھی پکانا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور ایسے قربانیاں دے کے بچے نکالتی ہے, پھر ایسے پھر دانا توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہے, پہلے ان کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی. یہ سب چیزیں ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے, ایوالو ہوا ہے سب کچھ. اللہ کہے گا جاؤ اس فطرت سے ہی اپنا بدلہ لو. ڈاروین تمہارا باپ, وہ تمہیں بتائے گا جنت کیا ہے اور جہنم. جو اللہ کو مانتے تھے کہ یہ سب کسی کا پیدا کردہ ہے, اللہ کہے گا آج جنت انہی کے لیے, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. جتنا اچھا عمل کر لو, جنت بنائی اللہ نے ہے, تو تم نہیں مانو گے تو وہ پہلی شرط ہی نہیں پائی جائے. آپ کی شہری ہیں, بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, قانون کو فالو کر رہے ہیں, ریٹ پہ رک رہے ہیں, دین پہ چل رہے ہیں, بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں. شرطے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا؟ ہے بھائی. آپ نے کہا اقامہ تو نہیں, سرنگ بنا کے بارڈر کراس کیا ہے میں, اللیگل رہ رہا ہوں. کہا بھائی اللیگل نہیں ہوتا, آپ کتنے اچھے ہیں, نکلو یہاں سے. تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ تو قومی ہے, تو باغی ہو. تم آؤ میرے پاس, تمہارے جتنی نیکیاں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راک کے پہاڑ کی ہے, دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں, ان کا وزن. ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے, جتنی مرضی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, کہ نادرا میں کسی اور ابا کا نام ڈالا ہوا ہے تو نے. اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے, لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے, فوراً بتاتا ہے یہ میرا باپ ہے. باپ کہتا ہے نالائق ہے لیکن ہے کس کا, میرا ہے. تو میں چماٹ لگاؤں گا, دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا, اس کو دفاع بھی کرے گا, وراثت بھی اسی کو دے گا. تو مسلمان کی مثال جو گنہگار ہے وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا, اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک نہ بنے آپ لوگ, برائیوں کی سزا بہرحال جہنم میں ملے گی, اسے اللہ بچائے, وہ کوئی 2-4 دن کی ٹھگائی نہیں ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تقاتلون الیہود حتی یختبی احدکم وراء الحجر فیقول الحجر یا مسلم هذا یہودی فاقتل هذا یہودی ورائی فاقتلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا, یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا, ہر پتھر بھی گواہی دے گا, الا الغرقد, سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں, ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے, کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرے عرب سے ان کو نکالا گیا, یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے, مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے, تقاتلون, تم لڑو گے, تم سے مراد یہ امت لڑے گی. ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی, ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر, کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے, تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں, یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں, کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کاٹ کے شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا, میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی, دوڑیں گی نہیں. یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے. کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے, فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی. حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں.
نمبر ایک وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں، نمبر دو وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں، من گڑت ہیں، یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے. تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے، قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا. تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے، ان لوگ، ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں، یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا، جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتا ہے، حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتا ہے. ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان کے 20-20 سال کے تجربے ہیں حدیث پڑھانے کے، اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے، وہ عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھاتے ہیں، اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا، دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے. ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر، عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے. سند بھی خود پڑھنی ہے، سند کی بحث بھی، اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے. تو اس سٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں. مفہوم تو اگلی چیز ہے. تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے. ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں، 3، اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے، یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے، وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا. بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آگے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے، اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے، اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں. مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے، ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ اہم ہے ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرز کے چل رہے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں، میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے، اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ، فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے، ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ، آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں، آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں، ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں، ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی، جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا، تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو، یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا، اپنی شرارتوں کی وجہ سے، آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک، اتنا چھوٹا ملک، اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے، اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے، اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا، وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے، کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے
بولو نہیں دیکھتے. جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایاں. آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا. ایک منٹ رکھیں اسے. پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں. یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا فلسطین میں. پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں, 60 سے زیادہ, جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو, فائنل تک تو پہنچو نا تم, اس کے بعد ہوگا کیا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتا. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا, اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں. میں نے جب لوگوں کو یہ کہا نا کہ اپنے ملک میں پرامن مظاہرے کرو, لوگوں نے کہا لو پرامن مظاہروں میں لگا کے لوگوں کی صلاحیتیں خراب کر. ہم آپ کو جہاد سے نہیں روکتے, لیکن آپ جہاد اپنے ملک میں کرو گے توڑ پھوڑ کر کے, یا جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے وہاں لڑائی کرو گے آپ. تو یہ عجیب منطق نہیں ہے کہ ظلم وہاں ہو رہا ہے, آپ نے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی. تو اس سے یہودی ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ تو کہے گا اور اچھا ہے بم دھماکے کرو یار, پرامن نہیں, بہت بموں کے ساتھ کلاشن کوفوں کے ساتھ اپنی کنٹری میں مظاہرے کرو, ہمیں آ کے چھیڑو یہاں پہ. ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں, آپ سے زیادہ الحمدللہ جہاد کو مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یو کے میں, کینیڈا میں, پاکستان میں, سعودی عرب میں توڑ پھوڑ والے مظاہرے شروع کر دو گے, چاہے غیر مسلم کنٹریز میں بھی, خدا کی قسم اس سے اسرائیل کی جوں بھی نہیں رنگے گی. تو اس وقت آپ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں. جوشیلی تقریریں کرنے والے بہت ہیں مارکیٹ میں, ابھی نعرے بھی یہاں لگ رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ان سے پوچھو کیسے کرو گے؟ شام کو گھر پہ جا کے گٹکا کھا کے سو جاتے ہیں وہ. جوشیلی تقریریں کرنے والے, میں مانتا ہوں جہاد ہی ہوگا, لیکن ہوگا کس سرزمین پہ؟ جہاں یہودی لڑ رہا ہے وہیں لڑا جائے گا. میدان جنگ متعین کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنا دو. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ جون پور کے قاضی والا قصہ ہو جائے گا کہ وہ سولی پہ لٹکایا ایک شخص کو, اس کی گردن موٹی تھی, وہ پھندے میں آ نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا اس کی گردن چونکہ پھندے میں آ نہیں رہی ہے تو اس کی چونکہ آ رہی ہے اس کو لٹکا دو آپ. وہ کہے گا میری آ رہی ہے لیکن میرا قصور کیا ہے؟ تو یہ عجیب قسم کا جہاد ہے. آپ اپنے ملکوں میں, یو کے, کینیڈا میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی کینیڈا آپ کو. یو کے, امریکہ میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی. آپ کی اوقات کتنی ہے؟ لڑائی کے لیے سب سے پہلے میدان جنگ کا تعین ضروری ہے, کہ لڑائی ان کی مرضی سے نہیں ہوگی. کہاں کہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں, لڑائی ہماری مرضی سے ہوگی. ہم جہاں کہیں گے وہاں لڑائی ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو علاج, بہت سے لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا, یہ بھی غلو ہے. اور بہت سے لوگوں نے ہر جگہ کو میدان جنگ بنانے کے چکر میں, یہ ایک طرف کی انتہا ہے. آج دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے فلسطینیوں کو, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد کر سکتے ہو جہاد کے ذریعے, ضرور کرو. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے وہاں پہ, تو آپ پھر ان کو جو سپورٹ کر سکتے ہو, آپ راشن پانی پہنچا سکتے ہو تو وہ پہنچاؤ. میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لیا نا, اس میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا, لو بھائی ان کو راشن کی ضرورت تھوڑی ہے, ہمیں پتہ ہے راشن سے کام نہیں چلے گا, لیکن جو جہاد ہوگا تو وہاں جا کے ہوگا. یہاں بم پھاڑنا شروع کر دیے, اس سے اسرائیل کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل پہلے ہی ان کی سازشوں سے لیبیا تباہ ہو چکا ہے. ایک مضبوط ریاست تھی, عراق کا بیڑا غرق کر دیا, اب وہ چاہتا ہے سعودی عرب کا بھی بیڑا غرق ہو, وہ چاہتا ہے پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہو. تو ان بیڑا غرق ہونے سے جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی رہی صحیح لنگڑی لولی حکومتیں ہیں, ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور فلسطینی بھی نہیں چاہتے کہ دوسرے ملکوں میں لڑو, وہ کہتے ہیں لڑنا ہے تو ہمارے پاس آؤ. تو یہ اب جو دنیا جا رہی ہے نا جس طرف, ہو یہ رہا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی نا, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, اللہ کہتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں, مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں ہے. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں, یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے, پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس,
جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ، تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں، وہ پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا، چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں، تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور اس کے ذمہ دار مسلمان یا فلسطین نہیں ہوں گے، اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پہ کیا ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا، تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی، اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے، اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے، آج اگر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں، آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں، تو ان کو فلسطینیوں کا ہاتھ نہیں روکنا. ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی، اس کا ہاتھ روکنا ہے. فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کا پورا اخلاقی حق بھی ہے، مذہبی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی، تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات، ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی، اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے، فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے، اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے، طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے، جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے، میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی، نبی نے کیا فرمایا؟ اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے، جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ، کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے. جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی گیا کسی محلے میں، آ کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی. آج میں نے ایسا کام کیا کہ میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی. یہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، اپنے ملک میں ہم پرامن احتجاج بھی کریں. غیر مسلم ریاستوں میں بھی احتجاج کی اجازت ہے، یہاں ہم نے پرامن ہی کرنا ہے. یہاں توڑ پھوڑ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جوش میں ہوش نہ چھوڑ دیں. آپ یو کے میں پابندی لگائی کہ آپ فلسطینیوں کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. لوگوں نے لہرانا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلسطین آزاد ہو گیا. اس سے جنہوں نے لہرایا ان کو گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی. تو تھوڑے بہت لوگ جو کچھ غیرت جن میں تھی وہ بھی اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں اگر، تو فلسطینیوں کے لیے پھر احتجاج کرنے والا، آواز اٹھانے والا دنیا میں کون ہوگا؟ تو جو میدان جنگ ہے وہی میدان جنگ ہے، اور جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنانے کی کوشش نہ کرو. یہودی چاہتا ہے پوری دنیا میدان جنگ بن جائے، اسرائیل میں امن ہو جائے تاکہ میں بادشاہی کروں دنیا پہ. ہم چاہتے ہیں نہ، جو میدان جنگ آپ نے جس جگہ کو رکھا ہے ہم جنگ وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے. وہیں میدان جنگ ہوگا، وہی جگہ میدان جنگ بنے گی. اور آپ نے اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے.
حکومتوں پہ پریشر. دیکھو اردن میں جب احتجاج ہوا ہے، اردن کا بادشاہ نے آ کے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان احتجاجوں سے کیا ہوگا، ان پرامن مظاہروں سے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان پرامن مظاہروں سے حکومتوں پہ دباؤ پڑتا ہے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اور احتجاج اور مظاہروں کی کال سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، مفتیان کرام نہیں دیتے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بلاؤ احتجاج کا دھرنا، ہم آئیں گے. یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین انتہائی مشرقی حصے کی طرف پہنچے زمین کے. وہ علاقے فتح کرنے کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین نے زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق شمال کا رخ کیا. قرآن میں نہیں ہے کہ نارتھ کی طرف گئے یا ساؤتھ کی طرف گئے، لیکن کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں. آبادی ظاہر ہے اس وقت نارتھ ہی کی طرف زیادہ تھی، ساؤتھ کی طرف آبادی بہت بعد میں دنیا میں آئی ہے، اور اب بھی بہت کم آبادی ہے ساؤتھ کی طرف. تو غالب یہی ہے کہ نارتھ کی طرف حضرت ذوالقرنین گئے. قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین. سد کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب. اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا. تو سدین دو سد یعنی دو آڑیں. تو پہاڑ کو آڑ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ پہاڑ رکاوٹ بن جاتا ہے ادھر کی آبادی ادھر اور ادھر کی ادھر جانے کے لیے، تو ایک آڑ کی طرح ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے. وجد من دونہما قوما، تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا، کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر. دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی. جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی. لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے. لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی. لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی. تو اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی. کوئی وحشی قوم ہوتی ہے نا جنگلوں میں جو رہنے والے، جیسے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا مسائی قوم ایک جنگل میں رہتی ہے، تو جنگلی قسم کی قوم تھی. کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہوں. تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں. قالوا یا ذا القرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں؟ اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو. تو یہ سب کانورزیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے. ظاہر ہے جتنی بھی بیوقوف قوم ہو کسی نہ کسی طریقے سے اشاروں سے، ترجمان سے، مختلف طریقوں سے اس کو تھے تو بہرحال انسان نا، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان. تو قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی. تو مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک بہت ہی کوئی بیوقوف قسم کی قوم تھی. تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں. اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں ان کی بات کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی. تو آگے پھر قرآن جو ہے نا کہ جو ان کا جو بڑا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا. وہ اشاروں سے ہوا ہو، وہ کوئی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو یا کسی بھی طرح سے ہوا ہو، تو ذوالقرنین نے بھی، حضرت ذوالقرنین نے بھی کوئی حل نکالا ہوگا نا کہ اس قوم کی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. ان کو بہرحال دین کی دعوت دی ہوگی. تو اس اشکال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی. جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارہ سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنر مند ہیں. اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے. ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو
مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب بھی آتے ہیں۔ انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اللہ والا آدمی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی، ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا، اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک لاشعور میں انسان کے ہوتی ہے یہ بات، اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا۔ تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی، لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پھر آ کے انہوں نے درخواست کی۔ طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا۔ تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے، بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں، آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے، آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ، اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں؟ کچھ اجرت، خرچ کہتے ہیں، خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹیکس کو یا اجرت کو، تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اس کا، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، وسائل بہت ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے ایک بڑی قوت اور طاقت دی ہے، تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ علا، اس بات پر ہم آپ کو اجرت دیں گے، تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں، کیونکہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا۔ وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے، تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت وسائل ہیں۔ دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا، جب ملکہ سبا نے ہدیے دے کے بھیجا نا، تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا، ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا، بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھئی میں کیوں کسی سے مانگوں۔ آپ نے بعض دفعہ مالداروں کو دیکھا ہوگا، وہ یہ جملہ کہتے ہیں، بھئی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اس جملے میں اگر اللہ کے شکر کی نیت ہے تو یہ اچھا جملہ ہے، اور اگر نیت ہے دوسرے کو نیچا دکھانا پھر یہ تکبر ہے۔ تو بعض وہمی لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا جملہ زبان سے نکال دے تو فوراً اس پہ تکبر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے پیغمبروں سے بھی ثابت ہیں تو اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ما مکنی فیہ ربی، میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں، خیرن، وہ بہت بہتر ہے۔ تم کیا دو گے مجھے، کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کے جانا، لوہے کی پلیٹیں لے کے جانا، اس کے لیے افراد چاہیے، مزدور چاہیے، لیبر چاہیے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ساتھ، قوت چاہیے مجھے، پاور چاہیے، افرادی قوت چاہیے۔ یہاں قوت سے مراد ہے وسائل چاہیے، لیبر چاہیے، مزدور چاہیے۔ تو اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دوں گا، دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، وہ قوت یہ چاہیے کہ دو تم مجھے لوہے کی پلیٹیں، یعنی اوپر چڑھانے میں میری مدد کرو ان کی۔ تو وہ افراد چاہیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو لوہے کی پلیٹوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں، اور کوئی بھی اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا، ان پلیٹوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں گے۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں کنار، صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارہ، دونوں کناروں کے درمیان ان لوہے کی پلیٹوں کو۔ اچھا یہاں بھی اندماج ہے، صنعت اندماج کا مطلب بہت سے واقعات قرآن بیچ میں حذف کر رہا ہے۔ تو ایسا ہی نہیں ہے کہ بنی بنائی پلیٹیں، انہوں نے کوئی اسٹیل مل تھی اور وہ پلیٹیں پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے ذوالقرنین نے کیا کیا، لوہا جمع کیا پہلے۔ حضرت ذوالقرنین نے کس قدر محنت لگی ہوگی، پہاڑوں کے درمیان بہت زیادہ لوہا چاہیے، تو کہاں کہاں سے پتہ نہیں کتنے مہینے کا یہ پروسیس ہوگا، کتنے سال اس پروجیکٹ میں لگے ہوں گے، کہاں کہاں سے لوہا جمع کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے زمین
میں کھدائی کا کام شروع کیا ہو پہلے کہ زمین سے لوہا نکالیں ہم، پھر اس لوہے کو گرم کر کے اس کو بھٹیوں میں گرم کر کے کیسے پلیٹوں کی شکل میں تبدیل کیا ہوگا، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا اور مختصراً بیان کیا. آتونی زبر الحدید، جو لوہے کی پلیٹیں ہم نے تیار کی ہیں وہ لا کے دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب ان پلیٹوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے ایسے نصب کرنا شروع کر دیا. ایک پلیٹ آئے، پھر دوسری پلیٹ، پھر تیسری پلیٹ. یعنی اگر ایسے کر کے پلیٹ لگاتے تو یہ تو پلیٹ تو بہت ہلکی ہوتی، یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کر دیتے یا کچھ بھی اس کو توڑ دیتے یا جلا دیتے، پگھلا دیتے بھٹی کے ذریعے، کچھ بھی کر سکتے تھے. تو پلیٹوں کو ایسے کر کے رکھا گیا کہ چوڑائی میں جو ہے وہ دیوار بنے. قال انفخوا، تو ذوالقرنین نے کہا اب ان میں آگ بھڑکاؤ. انفخوا کا مطلب پھونک مارنا ہے، لیکن یہاں پھونک سے بھٹی کی جو گرم کرنے کے لیے جو ہوا ڈالی جاتی ہے نا، جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانے زمانے میں خواتین جو تھیں وہ بوڑھی مائیں کیا کرتی تھیں، دادیاں، وہ ایک پائپ لے کے نا کوئلوں میں پھونک مارتی تھیں. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے. آج بھی میں نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے بھٹیوں میں کہ وہ ہوا کا پریشر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ دیسی قسم کی مشینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ سائیکل کا پہیے پہ پتہ نہیں کون سی مشین لگائی ہوئی ہے، اس سائیکل گھمائے جا رہے ہیں، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے اور وہ لوہا پگھلنا شروع ہو گیا. تو بھٹی میں جو پہلے زمانے میں ٹیمپریچر بڑھایا جاتا تھا وہ ہوا کا پریشر بڑھا کے ہی بڑھایا جاتا تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی گیس ہو جس کا پریشر بڑھانے کو انفخو سے تعبیر کیا جا رہا ہے. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کو بہت زیادہ گرم کر دیا اور آگ کی طرح وہ پلیٹیں بیچ میں نصب کر کے نا آگ کی طرح پگھلنے لگیں، پانی کی طرح وہ پگھلنے لگیں. تو قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب وہ گرم ہو گئی نا بہت زیادہ تو پہلے سے تانبا پگھلا کے رکھا ہوا تھا. یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو اتنا زیادہ تانبا پگھلا کے پہلے سے بالکل وہ پانی کی طرح تانبا پگھلایا ہوا تھا. میں نے دیکھا ہے جو کاپر ہے پگھلتا ہوا بھٹیوں میں، مجھے تو ایسی چیزیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. تو وہ اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو میں کبھی کبھار جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کتنا بڑی مقدار میں حضرت ذوالقرنین نے کہاں سے تانبا جمع کیا ہوگا، پھر اس کو کیسے اس زمانے میں جو صدیوں پرانی بات ہے جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس کا تو عشر اشیر بھی نہیں تھا، لیکن کیسے اس کو پگھلایا ہوگا انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے. تو وہ کسی دیگڑے میں جناب اتنا زیادہ، پھر دیگ کہاں سے لائے ہوں گے، وہ دیگ تو خود پگھل جائے گی. اس کے لیے مخصوص قسم کی ایک کوئی میٹل ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اور تانبے کا ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے کہ تانبا جس ٹیمپریچر میں پگھلے گا تو اس دھات کو، تانبے کو جس دیگ میں ڈالا جائے وہ اس ٹیمپریچر پہ نہ پگھلتا ہو، یا کوئی پتھر کی دیگ ہوگی جو بھی ہوگا. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں محیر العقول ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے سے بہت بڑی مقدار میں تانبے کو پگھلا کے رکھا ہوا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، قطر کہتے ہیں تانبے کو. اب یہ جو ہے دو مجھے میں اب ان پلیٹوں کے اوپر جو گرمی سے جو پگھل رہی ہیں نا ان کے اوپر تانبا ڈال دوں گا. یعنی تانبا ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے، اور پلیٹوں کو پگھلانے کا مقصد یہ تھا کہ پلیٹیں اور تانبا آپس میں مکس ہو جائیں، ایک یکجان ہو جائیں وہ. کیونکہ جب ایک چیز گرم کر کے دوسری گرم چیز کے ساتھ ملائی جاتی ہے نا تو وہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یکجان ہو جاتا ہے. تو آتونی افرغ علیہ قطرہ، دو مجھے یہ تانبا، میں اس کے اوپر انڈیل دوں گا. تو وہ دیگیں تانبے کی پگھلا کے پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ان دیگوں کو، اور پھر وہ لوہے کی پلیٹوں کے بیچ میں جو خلا تھا نا ان خلا میں وہ تانبے کا جو پگھلا ہوا تانبا تھا پانی کی شکل میں، اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا. تو وہ یکجان ہو کر ایک بہت مضبوط آہنی دیوار بن گئی. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یاجوج ماجوج میں اس کی استطاعت نہیں رہی کہ اس پہ چڑھ سکیں. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس دیوار میں نقب کی استطاعت بھی نہیں رہی. کتنا لمبا سوراخ کریں گے اس کو کھود کے، یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا. جب اتنا زبردست پروجیکٹ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہوا یا چند دنوں میں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بہت ایک شاندار کام تھا جو شاید اس زمانے میں بہت مشکل ہو. تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہوگا. لیکن ذوالقرنین نے جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا، قال ھذا رحمۃ من ربی، وہی بات، تکبر نہیں کیا کہ میرا کمال ہے دیکھا اور پھر شو بازی شروع کی. نا 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 نا، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے. دیکھیں سلیمان علیہ السلام بھی یہی الفاظ تھے نا جب تخت سامنے آ گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے.
تو انبیاء اور نیک لوگ اللہ ان سے جب بھی کوئی عجیب کام لیتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. پھر وہ دنیا کی بے ثباتی بھی دکھاتے ہیں کہ انہی چیزوں میں پڑھ کے نہ رہ جانا. فوراً ذوالقرنین نے کیا کہا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اس کو توڑ تاڑ دے گا. مطلب یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ